قصیدہ بیان کرو سب غریب آواز بلند تر صلوات مجھے ساموزے پیغمبر تندہ خطیب شاہ ولایت خطیب ولایت علی خطیب آل محمد علامہ غلام جعفر لکھنوی صاحب آف گجرات جے کے مومنین بارن ان کے گزارش ہے جلدی پنڈال میں اچھی ونجن جی پنڈال جی زینت بڑھتی ونجن سب غریب آواز بلند تر صلوات تجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات بلند واسعی اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں ایک دفعہ آل محمد کی ذات اطہار پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بزرگوں بھائیوں کی بچھائی سفیزہ کائنات کا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے سفیزہ بچھانے میں جس مومن اور مومنہ نے تامِ در میں سب نے حصہ لیا ہے میرا اللہ تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کو اس کار خیر کا انہیں بہترین اجر عطا فرما جتنے عزاداران امام مظلوم کربلا اس سفیزہ میں حاضر ہیں مجھ سمیت ہم تمام مومنین و مومنات کے ذکر پاک عزت کا واسطہ مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما اس وقت تک کسی مومن یا مومنہ کو موت نہ آئے جب تک تیری ذات ہم پہ راضی نہ ہو جائے 5 12 14 بادشاہوں کی رضا اور خوشنودی نصیب فرما وقت کی حجت کو ہم پہ راضی اور خوشنود فرما جتنے مومنین و مومنات دعا کے ہاتھ پھیلائے بیٹھے میرا اللہ جو آل محمد کی عزت کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اس بستی کے تمام مومنین و مومنات تمام بسنے والوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما میرا اللہ میرے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شر اور دہشت گردی سے محفوظ فرما سیلاب سے جتنے مومنین متاثر ہیں آل محمد کی عزت کا واسطہ مالک ان کی پریشانیاں دور فرما ان کی مشکلات آسان فرما آل محمد کی عزت کا واسطہ مالک وقت کی حجت امام زمانہ علیہ السلام کی مدد نصیب فرما آل محمد کی عزت کا واسطہ میرا اللہ تجھے اہل بیت اطہار کی عزت کا واسطہ آل محمد کے اجڑے ہوئے چمن کو میرا مالک جلد از جلد آباد فرما حجت دوران ولی العصر شہنشاہ معظم کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اپنے وارث کی زیارت کے قابل بنا مولا کے منتظرین زائرین اور ناصرین میں ہمارا شمار فرما تمام مومنین و مومنات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ آل محمد اگر آپ حضرات ناراض نہ ہوں تو تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں مہربانی کیجیے بالکل قریب آ جائیں آگے آ جائیں مہربانی کیجیے تھوڑا اور آگے آ جائیں کافی تعداد میں آپ مومنین صاحبان تشریف فرما ہیں باہر بھی کافی کھڑے ہیں اگر فرنٹ لائن والے آپ آگے آ جائیں گے پیچھے جگہ بچ جائے گی جو پیچھے کھڑے ہیں مومنین وہ سارے پیچھے آسانی سے بیٹھ جائیں گے بہت نوازش مہربانی ہے میں نے آپ کو زحمت دی بہت شکریہ کائنات کا مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے سارے شیعہ سنی صاحبان مل کی بات کیجئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ جل شانہ جتنی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں آواز اتنی نہیں جتنا سنیں آپ کم و بیش 25 سے 30 گھنٹے کا سفر کر کے گاڑی سے اتر کے یہاں سیدھا ممبر پہ آیا آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں نے یہاں ممبر پہ پیا ہے مسلسل سفر کر کے گاڑی سے اترا ہوں سیدھا ممبر پہ آیا ہوں سفر کی تھکاوٹ ہے لیکن
عشق علی ولائے علی کا محبت جو ہے ولائے علی کا سمندر دل میں ٹھاٹھے مار رہا ہے. یقیناً میرے دل میں بھی آپ کے دل میں بھی یہ عشق ایسا عشق ہے, یہ محبت ایسی محبت ہے, یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو نہ تھکاوٹ کا احساس رہنے دیتی ہے. آپ سلام میں بالکل پورے اطمینان کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ ممبر پاک پہ حاضر ہوں کہ یقیناً پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک ہر بندہ پوری محبت کے ساتھ, پوری عقیدت کے ساتھ, پورے عشق کے ساتھ میری طرف متوجہ ہے. جو بندے ذکر پاک سنے, مالک آپ کو پھر ہاتھ سلامت رکھے, کائنات کا مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. جتنی میری تھکاوٹ ہے مجھے قطعاً احساس نہیں اس تھکاوٹ کا, کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ, بڑے عشق کے ساتھ انتظار کر رہے تھے. اس لیے سارے مل کے بات کیجئے, بالکل لاپرواہ ہو کے, دنیا کے ماحول سے لاپرواہ ہو کے عشق علی میں ڈوب کے اپنی عبادت کرنی ہے. سارے مل کے بولیے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ جل شانہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مل کے بولیے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ ولایت. سارے بولو نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت, پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پہ لعنت. لا تعداد درود و سلام بر محمد و اہل بیت محمد, بلند تر صلوات. جلفہ جہال محمد. اجازت ہے کہ ذکر کا شروع کیا جائے. کتنا شکر ادا کیا جائے اس مالک لم یزل کے سامنے, کتنے سجدہ شکر ادا کیے جائیں کریں ہم کہ جس اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا. توجہ رہے, کتنے سجدے کریں ہم اس مالک کے, کتنا شکریہ ادا کریں ہم اس مالک حقیقی کا, کتنا شکریہ ادا کریں ہم اس کائنات کے مالک کا کہ جس نے ہمیں حیوان نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا ہے. ہم تو بے بس تھے, ہم بے اختیار تھے. اگر وہ ہمیں حیوان بنا دیتا, اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں گھوڑا بنا دیتا, ہاتھی بنا دیتا, کوئی جانور بنا دیتا, ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو بالکل مجبور ہیں, بے بس ہے اس کے سامنے. لیکن پھر شکریہ ادا کرے اس مالک کا, سجدہ شکر ادا کرے اس بادشاہ کے, اس کے سامنے ہم سجدے میں پڑ جائیں کہ جس اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بلکہ انسان بنایا ہے. پھر انسان بنانے کے بعد اس سے بڑا شکریہ ادا کریں ہم کہ انسان بنانے کے بعد اس نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ انسان بنانے کے بعد اس نے ہمیں نوح کی امت میں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی امت میں رکھا ہے. یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. کبھی تنہائی میں سوچنا کہ اس اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں حیوان نہیں انسان بنایا ہے, اور انسان بنانے کے بعد ہمیں آدم کی امت میں نہیں رکھا, ہمیں نوح کی امت میں نہیں رکھا, ہمیں موسیٰ عیسیٰ کی امت میں نہیں رکھا, بلکہ اس کی امت میں رکھا ہے کہ جس کی امت بننے کے لیے انبیاء خواہش کرتے رہے ہیں. توجہ ہے صاحبان, خاتم النبیین کی امت بنایا ہے. پھر اس سے بڑا احسان اللہ نے ہم پہ یہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی امت بنانے کے بعد ہمیں دشمن علی نہیں بنایا بلکہ محب علی بنایا ہے. سارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. بہت بڑا احسان ہے ہم پر جو محمد رسول اللہ کی نعمت عطا کرنے کے بعد پھر اس نے ہمیں عدو علی نہیں بنایا بلکہ علی ولی اللہ والا بنایا. کتنا کرم ہے اس اللہ,
کہ اس نے ہمیں حیوان نہیں انسان بنایا، پھر محمد مصطفیٰ کی امت میں رکھا، پھر ہمیں عدو علی نہیں بنایا، علی جن ولی اللہ والا بنایا، ہمیں دشمن اہل بیت نہیں بنایا، محب اہل بیت بنایا۔ جس اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، جس اللہ کے ہم پر اتنے کرم ہیں، ایک دن اس اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے، اس مالک کو ہم نے جواب دینا ہے کہ اے بادشاہ تو نے زندگی عطا کی، تو نے ہمیں موت عطا کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زندگی تمہیں کیوں عطا کی ہے، میں نے موت تمہیں کیوں عطا کی ہے۔ اگر پہلے نوجوان سے لے کے آخری نوجوان تک اب متوجہ ہے تو آج کی اس مقدس سرزمین پہ بیٹھے ہوئے، آج کی اس مقدس اور خوبصورت ماحول میں اس زندگی کا مقصد بتا دو کہ اللہ نے ہمیں زندگی کیوں عطا کی ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، مرحبا، نعرہ سلوات، جس دن بندہ اس دنیا میں بزرگ آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ جب اس جہان سے جاتا ہے وہ زندگی کا آخری دن، یعنی یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات کہ جس اللہ نے، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ جو بندے بول پڑے ان کو سلام ہے، جو نہیں بول سکے میں لفظ بدلنے لگا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جو لفظ ید کے معنی کو جانتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے ید اللہی ہاتھوں میں نظام کائنات ہے۔ جاگنا 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 جاگنا، خدا کے لیے جاگنا، لہو نہ کر دینا۔ میں نے بالکل تھکاوٹ کا احساس نہیں کیا، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک میں نے انتظار نہیں کروانی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات جس کے ید اللہی ہاتھوں میں پورا نظام کائنات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، وہ اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو بھی خلق کیا۔ موت اور زندگی کو خلق کرنے کے بعد پھر وہ اللہ فرما رہا ہے میں نے زندگی کیوں عطا کی ہے، میں نے موت کیوں عطا کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے زندگی اور موت کو میں نے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ میں اللہ تمہارا امتحان لوں، لِیَبْلُوَکُم، مالک ہم تیرے کمزور بندے ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کا، ہم جیسے کمزوروں کا کیسا امتحان لے گا۔ آواز توحید ہے جعفر لکنوی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امتحان یہ ہے، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، میری اس دی ہوئی زندگی میں تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے؟ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ جن لوگوں نے ترجمہ اتنی خوبصورتی سے سماعت فرمایا ہے، کتنے خوبصورت و اگلا سبق سنیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے زندگی کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں، تمہارا امتحان لوں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ بات میری شروع ہوگی، تمہید ختم۔ پہلا لفظ کہنے لگا اے کائنات کا مالک، تو فرما رہا ہے کہ میں نے زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے۔ اے مالک تو یہ بتا یہ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ مالک یہ احسن عمل کیا ہے؟ بابا ممبر پاک میں کھڑا قرآن کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک اللہ نے کسی مقام پہ یہ نہیں فرمایا میں نے زندگی تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ روزے رکھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہو۔ قرآن کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک کسی مقام پہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ روزے رکھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو زیادہ
جہاد کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو زیادہ عبادتیں کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو زیادہ سجدے کرتا ہے؟ آخری بندے تک سار اٹھانا بھائیو. اگر زیادہ عبادتوں کی وجہ سے، اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے، اگر زیادہ سجدوں کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو سب سے پہلے ابلیس جاتا. جاگنا جاگنا جاگنا. حیدر 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 حیدر. سارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام. ادری آپ جی ہیں، علی والے صدا جی، پچھلے محلے والے صدا جی، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، علی والا صدا آباد رہے، محبان آل محمد کو اللہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے. اللہ اب فرما رہا ہے میں نے زندگی اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں. ایشکم احسن عملا، سورہ ملک سے پڑھ رہا ہوں. ایشکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے؟ اگر زیادہ نمازوں کی وجہ سے، اگر زیادہ عبادتوں کی وجہ سے، اگر زیادہ سجدوں کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو سب سے پہلے ابلیس جاتا. جو بندے چپ بیٹھے آپ کا کیا خیال ابلیس جنت میں جائے گا؟ پیچھے بھائی جان کیا خیال ابلیس جنت میں جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر دیں. نہیں جائے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. مالک نوجوانوں کی زندگیاں دراز، بزرگوں کا سایہ سلامت رہے. بچے اور نوجوان زیادہ توجہ فرمانا، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں. ہاں طالب علم ہو، بچوں کو، نوجوانوں کو، مخاطب ہو، بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں. اگر زیادہ نمازوں، عبادتوں، سجدوں کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا بھائیو سب سے پہلے ابلیس جنت میں جاتا. عرض یہ کر رہا ہوں سارے بندے یک زبان ہو کے مجھے اس بات کا جواب دیں، کیا ابلیس جنت میں جائے گا؟ بولیے جائے گا بندہ؟ ابلیس جنت میں جائے گا. اس کا قصور کیا تھا؟ کیا ابلیس اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ کیا ابلیس اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. اس کی وحدانیت کا قائل تھا، اس کو لا شریک مانتا تھا، اس کو معبود مانتا تھا. لائق سجدہ بولو مانتا تھا. معبود سارے بولو مانتا تھا. پہلا لفظ میں نے کہنا ہے، اگلا لفظ آپ نے کہنا ہے. معبود مانتا تھا. لا شریک لائق سجدہ بولو لائق عبادت لا شریک لائق سجدہ. اس کو واحد مانتا تھا، احد مانتا تھا، لا شریک مانتا تھا، لائق سجدہ لائق عبادت مانتا تھا. پھر کافر. تھوڑی سی زحمت کرنا میرے ساتھ. بولنے کو دل نہ بھی چاہے تو بھی مجبوراً بولنا میرے ساتھ تھوڑا. ہاں عادت ہے میری جعفر لکھنوی کا مزاج ہے، سوئے ہوئے مجمع میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے. بیدار ذہنوں کا خطیب ہوں. ہر بندہ جاگے گا، ہر بندہ میرے ساتھ بولے گا، ہر بندے کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوگا تو میں بہتر سے بہتر سبق سنا سکوں گا. ابلیس اللہ کو مانتا تھا، اس کی وحدانیت کا قائل تھا، اس کو لا شریک مانتا تھا، لائق سجدہ مانتا تھا، لائق عبادت مانتا تھا. پھر کافر. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ابلیس اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ جس کو منوا رہا تھا اسے نہیں مانتا تھا. علی ولی اللہ. صاحبان معرفت جی، مالک آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. لفظ بدلنے لگا ہوں. ابلیس اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی حجت کا منکر تھا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو مانے اور اس کی حجت کا منکر ہو وہی ابلیس ہوتا ہے. شاباش میرے نوجوانوں، شاباش میرے نوجوانوں. اس کا مطلب یہ ہے اے کائنات کا مالک مجھے اس بات کا جواب دے. کائنات کا بادشاہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کر رہا ہوں. تو کائنات کا مالک ہے، میں تیرا کمزور بندہ ہوں. یہ ہاتھ جرأت تو نہیں ہے، جسارت تو نہیں ہے مالک. یہ بندے و ہاتھ عالم تصور میں تجھ کے تیرے سامنے. جعفر لکھنوی ہاتھ باندھے کھڑے. مالک یہ بتا جب ابلیس تجھے مان رہا تھا، تجھے لا شریک مان رہا تھا، تیری وحدانیت کا قائل تھا، تجھے سجدے کر رہا تھا، تیری عبادت کر رہا تھا، مالک پھر تو نے اسے کافر کیوں کہا؟ مالک تو نے اسے رجیم کیوں کہا؟ مالک تو نے اسے دربار سے کیوں نکالا؟ آواز توحید ہے جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا، یہ مجھے مانتا تھا، مجھے مانتا تھا. میں جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، پتہ نہیں کون بندہ کتنی توجہ سے بیٹھے میں اسے محسوس ہو جائے گا. اللہ فرمایا کہ ابلیس مجھے مانتا تھا، مجھے مانتا تھا اور بس مجھے مانتا تھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بس اللہ کو مانے وہی ابلیس ہوتا ہے. جو بس اللہ کو مانے, جو صرف اللہ کو مانے, جو صرف اللہ کو مانے, یہ عقیدہ توحید نہیں, یہ عقیدہ ابلیسیت ہے. بس اللہ کو مانے, یہ عقیدہ توحید نہیں, عقیدہ درست کرنا. جہاں تک میں یہ بات جا رہی, بس اللہ کو ماننا یہ عقیدہ توحید نہیں ہے, یہ عقیدہ ابلیسیت ہے. ابلیس اللہ کو مانتا, بس اللہ کو مانتا, صرف اللہ کو مانتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ بس اللہ کو مانا جائے وہی ابلیس ہوتا ہے. مالک تجھے تو مان رہا تھا, حسن عمل کیا ہے وہ بتانا چاہتا. احسن عمل کیا ہے, حسن عمل کیا ہے, توجہ ہے جناب. مالک ابلیس تجھے مان رہا تھا, تیری عبادت کا قائل تھا, تجھے لا شریک مان رہا تھا, تیرے سامنے سجدے کرنے کا قائل تھا. مالک پھر تو نے اسے کافر کیوں کہا ہے؟ آواز توحید جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا. جب میں نے سب سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے کر لیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. پھر میں نے ابلیس سے پوچھا تھا, اے ابلیس تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا, تو نے تکبر کیا, ام کنت من العالین, یا پھر کیا تو عالین میں سے ہے؟ سر اٹھانا, سر اٹھانا, سر اٹھانا. استکبر کا, تو تکبر کر رہا ہے. باتیں دو ہے, تو تکبر کر رہا ہے. ام کنت من العالین, یا پھر کیا تو عالین میں سے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی آدم کو سجدہ کرے, ایک نہ کرے تو بس وہ نہ کرے جو عالین ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہر کوئی سجدہ کرے, جو عالین ہے, عالین سجدہ نہ کرے, باقی سب آدم کو سجدہ کرے. ابلیس نے کہا تھا مالک تجھے مانتا ہوں, اسے نہیں مانتا, تجھے سجدہ کروں گا, اسے سجدہ نہیں کروں گا. مالک تجھے مانتا ہوں, اسے نہیں مانتا, تجھے سجدہ کرتا ہوں, اسے سجدہ نہیں کرتا. میں پھر کائنات کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے ہاتھ باندھ کر کیا, کائنات کا بادشاہ یہ بتا کیا ہوا؟ یہ تجھے تو مان رہا ہے نا, تجھے تو مان رہا ہے نا. مالک تو ناراض کیوں ہوتا ہے, تو غصے میں کیوں آتا ہے, تو اسے کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ مالک تجھے تو مان رہا ہے. واضح توحید جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا, یہ آدم میری پہلی حجت ہے, آدم میری پہلی حجت ہے, آدم میری پہلی حجت ہے. آخری بندے پر سر اٹھانا, میں لفظ زمین میں نہیں جانے دوں گا, اپنے جملے کا قتل نہیں ہونے دیتا. اللہ کی آواز جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا, آدم میری پہلی حجت ہے, آدم میری پہلی حجت ہے, اور جو میری پہلی حجت کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے. دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ آدم صفی اللہ ہے, یہ آدم صفی اللہ ہے, یہ میرا پہلا خلیفہ ہے, یہ آدم صفی اللہ ہے. دنیا والوں عقیدہ درست کر لو, جو آدم صفی اللہ کا منکر ہو اللہ اسے کافر کہتا ہے, اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہو حیدر حیدر حیدر, سارے بولو حیدری. جو بندے چپ بیٹھے جملہ کہنے کو آدم چھوٹی حجت ہے, علی بڑی حجت ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو آدم صفی اللہ کا منکر ہو وہ چھوٹا کافر ہے, جو علی ولی اللہ کا منکر ہو وہ بڑا کافر ہے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. آپ جی آپ صدا پہلی حجت کا آواز توحید جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا, اگر پہلی حجت کے منکر کو میں نے معاف کر دیا, جیسے یہ اپنے عبادتوں کے سہارے پر, اپنے سجدوں کے سہارے پر, اپنی عبادتوں کے زوم پر, اپنے سجدوں کے سہارے پر فخر سے کہہ رہا ہے مالک تجھے تو مان رہا ہوں, مالک تجھے تو سجدے کر رہا ہوں, کیا ہوا تیری حجت کو نہیں مانتا؟ آواز توحید نکل جا میرے دربار سے, تجھ پہ میری لعنت ہے, میرے فرشتوں کی لعنت ہے, میرے انبیاء کی لعنت. آپ کا کیا لعنت ہے نا, اس کا قصور کیا تھا؟ اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی حجت کا منکر تھا. اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کی حجت کا منکر ہو وہی ابلیس ہوتا ہے. چاہے نمازیں پڑھتا
رہے, چاہے روزے رکھتا رہے, چاہے داڑھی بھی ہو, چاہے ماتھے پہ محراب بھی ہو, اللہ کو مانے مگر اللہ کی حجت کا انکار کرے. نکل رہا تھا دربار سے, نکلتے نکلتے اس نے کہا ٹھیک ہے مالک جاتا ہوں, تو نے نکال دیا دربار سے میں نکل رہا ہوں مالک, پھر ایک گزارش ہے تیرے سامنے. آوازیں تو ہی نہیں, بول کیا کہنا چاہ. اس نے کہا مالک پھر تجھے مہلت عطا کر, زندگی عطا کر. فرمایا کریم ہے نا وہ اس نے کہا زندگی مہلت لے کے کیا کرے گا. اس نے کہا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. زندگی بھی تو دے, مہلت بھی تو دے, بندے بھی. بولو یہ پیچھے آواز آ رہی ہے میری بھائی جان, سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہوں ہاں کرنا تو ہاتھ ہلا دینا, مجھے محسوس ہو کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں. زندگی بھی تو عطا کر, مہلت بھی تو دے, بندے بھی تیرے گمراہ کرو. کیا کہنے اس کریم ذات کی. اس نے کہا میرے بندے گمراہ کرے گا, زندگی بھی لے, مہلت بھی لے, اور اتنا یاد رکھ جو میرے ہوں گے نا وہ کبھی تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. شاباش نوجوانوں, بزرگوں کو سلام ہے میرا, اٹھے ہوئے ہاتھ سدا سلامت رہیں. کائنات کا مالک آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. آخری نوجوان کے مقدس چہرے کی زیارت کر رہا ہوں میں, ہر بندے کے مقدس چہرے پہ میری نظر ہے. آوازیں تو ہدایت جا لے جا, زندگی میں نے تجھے دے دی, مہلت میں نے تجھے دے دی. یہ پہلے نوجوان سے لے کے آخری نوجوان تک پورا پنڈال حاضر ہے, گواہ ہے, بالکل بیدار بیٹھا ہے. جملہ جعفر لخمی کہنے لگا ہے ابلیس نے کہا تھا مالک ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, پھر کرے گا کیا. اس یہ کہنے لگا مالک کروں گا یہ, پھر میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں. جاگنا جتنی آپ نے توجہ فرمائی ہے, جتنی آپ نے مجھے داد دی, جتنا آپ نے حوصلہ افزائی میری کی, آپ نے میری تھکاوٹ اتار دی. پہلے بندے سے لے کے آخری نوجوان تک مجھے توجہ چاہیے. جملہ میں اتنا بڑا کہنے لگا ہوں کہ اگر پورا پنڈال کھڑا ہو کے بھی داد دے تو بھی آپ کی داد کم ہے. جملہ میرا اتنا وزنی ہے, پہاڑ سے وزنی جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. اس نے کہا تیرے بندوں کو قرآن پڑھ رہا ہوں صراط مستقیم تک نہیں پہنچنے دوں گا. مالک یہ صراط مستقیم کیا ہے, یہ صراط مستقیم کیا ہے. مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے. سنا میں بیٹھ جا بتاتا ہوں. پھر دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے بھی یہی سوال کیا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. آخری بندے کا سر اٹھانا, سرکار میں بیٹھ جا ابھی بتاتا ہوں. پھر تیسرا اٹھ کے کھڑا ہوا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. میں بیٹھ جا ابھی بتاتا ہوں. ابھی انتظار ہو رہی تھی کہ یکدم مسجد کا دروازہ کھلا, کائنات کا امیر علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے. کائنات کی خوشیاں سمٹ کر چہرہ رسالت پہ آئے. رسول دیکھ میں سنو ھذا علی صراط مستقیم, یہی علی تو صراط مستقیم ہے. یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. اپنی شان کے مطابق ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری. جملہ آگے ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں, جملہ اس سے آگے ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. مالک یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ صراط مستقیم کیا ہے. آپ سلامت رہے, اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے. کائنات کے مالک نے اٹھنے والے ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے. حسین کی ماں پہ راضی ہو, مسافر کا ساتھ دے رہے ہو, حسین کے ذاکر کا ساتھ دے رہے ہو, میری حوصلہ افزائی کر رہے. کائنات کے مالک نے آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. میں غریب مسکین مسافر دعا دے سکتا. آپ سلامت رہے. آپ جی یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں, کتاب میری لائبریری میں موجود ہے. سرکار میں ھذا علی صراط مستقیم, یہ علی صراط مستقیم ہے, علی صراط مستقیم ہے, علی صراط مستقیم ہے. جس بات کے لیے میں نے توجہ چاہ رہا ہوں وہ جملہ آپ کہنے لگا, ہر بندہ توجہ کرے. یہ صراط مستقیم کیا ہے. فرمایا حسنین کا بابا, بطول کا شوہر, شیعوں کا پیر, جبریل کا استاد, یہ صراط مستقیم ہے. اچھا اس کا مطلب ہے علی صراط مستقیم ہے, علی صراط مستقیم ہے, علی صراط مستقیم ہے. اور یہ ابلیس کیا کہہ رہا ہے, مالک میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک نہیں جانے دوں گا, تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک نہیں جانے دوں گا. اس سے ثابت ہوا ابلیس نمازوں سے نہیں روکتا.
ابلیس نمازوں سے نہیں روکتا, ابلیس سجدوں سے منع نہیں کرتا, ابلیس جہاد سے منع نہیں کرتا, ابلیس سجدوں سے نہیں منع کرتا, ابلیس زکات دینے سے منع نہیں کرتا, ابلیس نمازوں سے نہیں روکتا, بلکہ ابلیس صراط مستقیم سے روکتا ہے, اور صراط مستقیم علی ہے. اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب بھی کوئی ملا تمہیں جہاں بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھ لینا پکا شیطان ہے. ہاتھ بلند کر کے بولیے حیدری. اب جیے علی جل کس قسم کی نماز ادا کر رہے ہو لوگ؟ جنت کے وارثوں کو نماز سے نکال کر جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں. آپ صدا مالک یہ حسن عمل کیا ہے؟ توجہ ہے جناب. بالکل موضوع پڑھنے کا آتی ہوں, اپنے موضوع پہ میرا اللہ یہ حسن عمل کیا ہے؟ ابلیس تجھے تو مان رہا تھا, آواز توحید حسن عمل یہ ہے مجھے بھی ماننا جائے, جس کو میں منواؤں. اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے, کیا کہنے آپ کی بیداری ہے. حسن عمل یہ ہے مجھے بھی ماننا, اللہ فرما رہا ہے حسن عمل یہ ہے مجھے بھی ماننا جائے, اور میں جس کو منواؤں انہیں بھی مانا جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو بزرگوں بھائیوں جن کو اللہ نے منوایا ہے بند کمروں میں نہیں منوایا, کھلے میدانوں میں منوایا ہے. میدان چاہے مباہلہ کا ہو, میدان چاہے غدیر کا ہو. آپ جی ہیں اٹھے آپ سلامت رہیں, بند کمروں میں نہیں, آپ سلامت ہیں. کھلے میدانوں میں منوایا, میدان چاہے مباہلہ کا ہو, میدان چاہے غدیر. حسن عمل ہے اللہ مدد مجھے بھی ماننا جائے, جن کو میں منوا رہا انہیں بھی ماننا جائے. اگر اللہ کا بندہ مانتا رہے اور اللہ جن کو منوا رہا ہے انہیں نہ مانا جائے, یہ حسن عمل نہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایشکم احسن عملا. اللہ فرمائے زندگی میں نے اس لیے عطا کی ہے تاکہ میں اللہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. احسن عمل کیا ہے؟ محبت, معرفت, ولایت محمد اور آل محمد. اگر ان کی محبت نہیں, ان کی معرفت نہیں ہے, ان کی ولایت کا بندہ قائل ہی نہیں ہے, اس کے جینے کا حق حاصل ہے, اس کو جینے کا کوئی فائدہ, اس کی زندگی بے مقصد ہے. جس کو محبت آل محمد جس کے دل میں نہ ہو, معرفت آل محمد نہ ہو, ولایت محمد و آل محمد کا قائل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضی علیہ السلام, سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ, حسنین شریفین علیہ السلام, ان کی محبت, ان کی معرفت, ان کی ولایت. یاد رکھ ان کی محبت, ان کی معرفت, ان کی ولایت, ان کے بغیر نہ نماز قبول ہے. یہ میری خطابت نہیں حقیقت ہے, تقریر ویڈیو رہی ہے ایک لفظ کا ذمہ دار. ان کی محبت, ان کی معرفت, ان کی ولایت, اگر یہ نہ ہو نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر محمد اور آل محمد کی محبت, معرفت اور ولایت شامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک دن داخل ہوئے, سامنے کیا دیکھا, ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے. ابی بن کعب نام ہے صحابی رسول کا. رسول مسجد, آپ تھک تو نہیں گئے؟ یہ پچھلے بھائی جان, مالک سلامت رکھیں آپ کو, کائنات کا مالک آپ کی زندگی اندراز ہے, مالک آپ کو آپس میں اتفاق کو اتحاد عطا فرمائے. میرا مالک ہمیشہ آباد و شاد رکھے.
یا علی علیہ السلام قدر کریم پیش کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے. کیا دیکھا؟ سامنے ایک صحابی رسول نام جن کا ابی بن کعب ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تمہیں کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو, کسی بندے سے اگر تمہیں کام ہو, وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو, جب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو دوران نماز نمازی کو بولو نہیں بلانا چاہیے. یعنی نمازی کو دوران نماز بھائی جان نہیں بلانا چاہیے, چاہے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو. بندہ سامنے نماز پڑھ رہا ہو, تمہیں بہت ضروری کام ہو, انتظار کرے جب وہ بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر اس سے بات کرے. یعنی دوران نماز نمازی کو نہیں بلانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبق ہمیں کس نے سکھایا ہے, یہ بات کس نے بتائی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی رحمت نے, شفیع المذنبین, آقا دو جہاں, کائنات کے مالک و مختار نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو دوران نماز نمازی کو نہیں بلانا چاہیے. لطف کی بات یہ ہے کہ جس رسول نے ہمیں منع کیا ہے وہ رسول خود ایک دن مسجد میں آئے, نمازی نماز پڑھ رہا تھا, سرکار نے دیکھ بھی لیا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. دوران نماز سرکار نے پھر آواز دی, ابی بن کعب جاگنا 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 خدا کے لیے. 1 2 3 4 یہ کچھ بندے سوچ رہے ہیں کتاب تکمیل کیا پڑھ رہے ہیں, توجہ رکھنا ذرا. سرکار نے دیکھ لیا کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے دیکھ لینے کے باوجود پھر سرکار نے آواز دی, اے ابی بن کعب. ابی بن کعب نے سن لیا کہ مجھے رسول بلا رہے ہیں, سن لیا بھائی جان, سن لیا اس نے کہ مجھے رسول بلا رہے ہیں. اس نے نماز تیز کر دی. سرکار نے دوسری آواز دی, ابی بن کعب. اس نے سن لیا, اس نے نماز اور تیز کی. آخری نوجوان تک سر اٹھانا. سرکار نے تیسری آواز دی, ابی بن کعب. اس نے جلدی جلدی سے نماز مکمل کی. پتہ نہیں کون سی بنا, مجسم نماز بلا رہا تھا. جاگنا 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 یہی ایسی عادت ہے میری. لفظ کہہ جاتا ہوں بندے بعد میں سوچتے رہتے میں نے کیا کہا. مجسم نماز بلا رہا, وہ بندہ نماز میں مصروف تھا. اس نے جلدی جلدی سے نماز مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد مصلی اٹھایا, چاہے ادب پہ رکھا, تیز قدم چلتے ہوئے جملہ کہہ کے میں گزر جاؤں گا, پتہ نہیں کون بڑا توجہ سے جملہ سماعت فرمائے گا, دعا فرما دینا. تیز قدم چلتے ہوئے رسول کے پاس حاضر ہوا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کہنے لگا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. جملہ آپ کہنے لگا. سرکار نے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے, اے ابی بن کعب میں نے تجھے بلایا تھا. نہیں 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 نہیں, آپ پیچھے رہ گئے, آپ پیچھے رہ گئے, آپ پیچھے رہ گئے. جس انداز سے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اتنی توجہ فرمانا. جس انداز سے, جس اینگل سے, جس زاویے سے میں جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اتنی توجہ فرمانا. جتنی محبت عقیدت عشق کے ساتھ میں نوکری کر رہا ہوں اتنا میرا ساتھ دینا. ذرا سرکار دیکھ مارا, اے ابی بن کعب میں نے تجھے بلایا تھا. دیکھ کے کہنے لگا, یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو میں نہیں, جس وقت بلایا تھا, جس وقت بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں ہے. اب جملہ سننا. دیکھ کے کہنے لگا, یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار میں, اچھا یہ نماز جو تم پڑھ رہا تھا کس نے بتائی ہے؟ آخری بندے نے سارے اٹھانا, آخری بندے نے سارے اٹھانا, آخری بندے کوئی ہاتھ نیچے زمین پہ رہ گیا مجھے دکھ لگے گا. سرکار دیکھ, میں ابی بن کعب یہ نماز جو تم پڑھ رہا تھا تجھے کس نے بتائی؟ میں, یا رسول اللہ آپ نے. میں, بلایا کس نے تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے, اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت. یہ ہاتھ جو نیچے رہ گیا ذرا بہتر کیمرہ کرنا, کیمرہ کرنا. جو ہاتھ نیچے رہ گیا ہے, ہاتھ نیچے جو رہ گیا, قیامت کے دن میں سرکار سے سامنے گزارش کروں گا, یا رسول اللہ میں آپ کی فضیلت بیان کر رہا تھا. یہ بندے سیاسی جلسوں میں ہاتھ بلند کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی فضیلت سن کے کچھ بندے ایسے تھے جن کے ہاتھ ہوا میں بلند نہیں ہوئے تھے. سارے مل کے بولنا, نعرہ حیدری. یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. میں نہیں, ابی بن کعب جس وقت میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار میں, اچھا یہ نماز جو تم پڑھ رہا تھا تجھے کس نے بتائی؟ یا رسول اللہ آپ نے. میں نے بلایا کس نے؟
یا رسول اللہ آپ نے میں اچھا جو چیز بتائی ہے اس چیز پہ ایمان لے آئے ہو جس نے بتائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اٹھے ہاتھ سلامت رہے. مالک آپ کا ہمیشہ آباد و شاد رکھے. کائنات کا مالک ان اٹھے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار آپ جی ہیں, آپ صدا جی ہیں. میں آپ نے میری تھکاوٹ اتار دی. سرکار میں اچھا یہ نماز جو تو پڑھ رہا تھا کس نے بتائی؟ یا رسول اللہ آپ نے. میں بلایا کس نے تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے. سرکار میں اچھا جو چیز بتائی ہے اس چیز پر ایمان لے آئے ہو جس نے بتائی ہے اس پہ ایمان نہیں. اب پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے کہنے لگا حسن عمل ذہن میں رہے. اب پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا, معرفت آل محمد ذہن میں رہے, حسن عمل ذہن میں رہے. یا رسول اللہ ہمیں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. سرکار فرمایا اے ابی بکر کیا تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے جواب دو. جب بھی تمہیں رسول بلائے جواب دو. چاہے تم نماز میں ہو رسول بلائے, تم رکوع قیام میں ہو رسول بلائے. قیام چھوڑو پہلے رسول کی بات سنو. اگر تم رکوع میں ہو رسول بلائے, رکوع چھوڑ دو پہلے رسول کی بات سنو. اگر تم سجدے میں ہو رسول بلائے, سجدہ چھوڑو پہلے رسول کی بات سنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جس کے بلانے پر رکوع چھوڑ دینا چاہیے, قیام چھوڑ دینا چاہیے, سجدہ چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ مجسم نماز بلا رہا ہے. مجسم رسول کے بلانے پر, مجسم نماز کے بلانے پر. اس کا مطلب یہ ہے جو رسول ہے اس کے بلانے پر نماز چھوڑ دے, رکوع چھوڑ دے, سجدہ چھوڑ دے, ترک کر دے رکوع, ترک کر دے قیام, ترک کر دے سجدہ. کیوں؟ رسول بلا رہے ہیں. اچھا بزرگوں بھائیو ایک بات کو مجھے شیعہ سنی صاحبان سار اٹھا کے جواب دینا کہ وہ رسول جس رسول کے بلانے پر نماز کو چھوڑ دینا چاہیے, پھر بات طے ہو گئی نا کہ وہ رسول افضل ہے, نماز مفضول ہے. میرا سر سے تو نہیں گزر گیا. اپنی شان کے مطابق ہاتھ بلند کر کے بولیے حیدری. اس کا مطلب یہ ہے بات طے ہو گئی کہ جس رسول کے بلانے پر رکوع چھوڑ دینا چاہیے, سجدہ چھوڑ دینا چاہیے, قیام چھوڑ دینا چاہیے. ثابت ہو گیا یہ نماز مفضول ہے, رسول افضل ہے. نماز مفضول ہے, رسول افضل ہے. نماز میری 40-50 منٹ کی نوکری ایک طرف, یہ جملہ میرا ایک طرف ہے. اب جملہ کہنے لگا کہ وہ رسول جو نماز سے بھی افضل ہے, جس رسول کے بلانے پر رکوع چھوڑ دینا چاہیے, سجدہ چھوڑ دینا چاہیے, نماز ترک کر دینا چاہیے, کیونکہ رسول بلا رہے ہیں. رسول نے بتایا تھا نماز پڑھو, رسول نے بتایا تھا اللہ ہے, سارا دین رسول نے بتایا تھا. اس کا مطلب ہے رسول کا کہا ماننا, رسول کے فرمان کی کے حکم کی تعمیل کرنا, رسول کے ایک بات کے پر تعمیل کرنا, سرکار کی ایک بات کو مان لینے کا نام دین ہے. اگر وہی رسول بلاتے رہے ہم نماز پڑھتے رہے, یہ کون سی نماز ہے؟ ثابت ہو گیا, اس واقعے سے ثابت ہوا نماز مفضول ہے, رسول افضل. میں نتیجہ دینے لگا نماز مفضول ہے, رسول افضل ہے. نماز مفضول ہے, میں بھولا نہیں, آخری بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے نماز مفضول ہے, رسول افضل ہے. اب سارے ڈاک مجھے جواب دو کہ وہ رسول جو نماز سے بھی افضل ہے. بندے سوچتے ہیں کہ نماز میں کس کا نام لینا چاہیے, کس کا نام نہیں لینا چاہیے. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول جو نماز سے افضل ہے, ایک دن وہی رسول سجدے میں تھے, پوشت پر حسین تھے. سارے بولو حیدری. رسول سجدے میں تھے, پشت پر حسین. حسین مجسم رسول کی نماز میں آ جائے, رسول کی بات نماز باطل نہیں ہوتی. حسین کا نام نہیں, حسین خود آ جائے. حسین وجود کے ساتھ آئے, حسین وجود کے ساتھ ہے. عام نمازی کی نماز میں نہیں, رسول کی نماز میں. حسین وجود لے کر آ جائے. رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی. وہ کیا علی ولی اللہ والا ہے جو یہ کہے کہ علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ میرے بندے ہاتھ نہیں دل کرتا نہ پڑھے لیکن باطل نہ کہیں. یہ بندے ہاتھ کسی کا دل تو
को सलामत रहे, अपना अकीदा मुबारक हो। मैं किसी का अकीदा तब्दील करना नहीं, लेकिन बंदे हाथ है देखना, जिसका नहीं दिल करता ना पढ़े, लेकिन बातिल ना कहे। मैं बड़ा नरम मिजाज खतीब हूँ, मैं सख्त अल्फाज नहीं बोलता। सारे हमारे अली वली अल्लाह वाले अपने। ये छोटे छोटे इख्तिलाफात हमारे घर भाइयों में होते हैं, भाइयों के भी आपस में इख्तिलाफ होते हैं। इस छोटे छोटे इख्तिलाफात को लड़ाई ना बनाए, झगड़ा ना बनाए। जिसका दिल करता है पढ़ने को वो पढ़े, जिसका नहीं दिल करता वो ना पढ़े। जिसको अली वली पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़ता रहे, लेकिन बातिल ना कहे कि अली वलील्लाह पढ़ने से नमाज बातिल हो। ये नहीं, उसकी दलील ये है, अगर हुसैन वजूद लेकर आ जाए रसूल की नमाज बातिल नहीं होती। आवाज़ें तौहीद आई, मेरा हबीब सजदे से सर न उठाना जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से न उतर जाए। मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। क्या फायदा उन जुबानों का जो जिक्र अली पे ना बोले, जो जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में ना बोले। क्या फायदा उन जुबानों का? अल्लाह ने जुबान दी ही इसलिए कि सनाए मोहम्मद और आले मोहम्मद की जाए, अल्लाह की सना की जाए, मोहम्मद और आले मोहम्मद की तारीफ की जाए, दुरूद पढ़ा जाए, आवाज़ बुलंद सलावत। एक दफा पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, तीसरी दफा पढ़ा रसूलुल्लाह ने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, चौथी दफा पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, पांचवी दफा पढ़ा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। रसूल पढ़ते रहे, पुष्ट पर हुसैन। रसूल अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे, रसूल अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहे थे, पुष्ट पर हुसैन। जब ज्यादा देर लग गई, पीछे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो बंदे कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते, अपनी गलतफहमियां दूर कर दो। उसे शिया को शिया ही नहीं मानता जो रसूल के सच्चे और सुच्चे सहाबा को ना मानता हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पीछे नमाज पढ़ रहे थे। इंतजार कर एक सहाबी ने सजदे से सर उठाया कि रसूल अभी तक सजदे से सर नहीं उठा रहे। एक सहाबी ने सजदे से सर उठाया, देखा पुश्ते रसूल पे हुसैन बैठे। मैं दारैन कुर्बान कर दूं, इज्जत हुसैन पे मैं खानदान की इज्जतें कुर्बान करवा। सहाबी ने देखा हुसैन पुश्ते रसूल पे, देखा हुसैन बैठे, देखा फिर सर सजदे में रखा, थोड़ी देर बाद फिर सर उठाया, फिर देखा हुसैन अभी भी बैठा है, फिर सर उठाया, फिर देखा हुसैन अभी बैठा है, फिर सर सजदे में, फिर सर उठाया, देखा हुसैन अभी भी नहीं उतरा, फिर सर सजदे में, फिर सर उठाया हुसैन अभी भी बैठा है, फिर सर सजदे में, फिर उठाया हुसैन अभी भी नहीं उतरा, फिर बैठ सर सजदे में रखा, फिर सर उठाया। जुमला ये कहना चाहता हूँ, सजदे से सर उठाते रहे, हुसैन हुसैन करते रहे, आखिरी बंदे तक सर उठाना। रखो उलमा के सर पे कुरान, तालिब इल्म बहुत बड़ा दावा करने जा रहा है। रखो उलमा के सर पे कुरान और उलमा के सर पे कुरान रख के पूछिए, ये जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रसूल के पीछे नमाज पढ़ते रहे, मुंह से हुसैन हुसैन भी कहते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, हुसैन हुसैन भी कहते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, हुसैन हुसैन भी कहते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे। उलमा के सर पे कुरान रख के पूछिए कि क्या इन सहाबा की नमाज बातिल हो गई थी? नमाज के कोई फटी पुरानी किताब उठाइए, कोई सही रिवायत मुझे दिखा दीजिए कि जिसमें रसूल ने फरमाया हो बाद अज़ नमाज रसूल ने सहाबा से कहा हो, ऐ मेरे सहाबा तुम नमाज के दौरान हुसैन का नाम लेते रहे, तुम्हारी नमाज बातिल हो गई है। उलमा कहेंगे बातिल नहीं हुई, फिर मैं कहने का हक रखता हूँ, फिर मैं पूछने का हक रखता हूँ, अगर हुसैन का नाम लेने से सहाबा की नमाज बातिल नहीं होती तो हुसैन के बाबा का नाम लेने से अली वाले की नमाज कैसे बातिल होती? सारे बोलो हैदरी। आप जी फ्रेश होके बैठे, अली वाला फ्रेश होके बैठे, अली
अली वाला फ्रेश होके बैठे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, अगर मोमिन और मुनाफिक में पहचान करनी हो, मेरे भाई अली की फजीलत बयान किया करो, चेहरों से पता चल जाएगा कौन अली की मोहब्बत लेके बैठा है, किसके दिल में अली का बुग़्ज़ है। अली की मोहब्बत एक ऐसी कसवटी है जो छुपाई ही नहीं जा सकती, चेहरों पे जाहिर हो जाती है। हर चीज पर दिल में छुपा सकता है, बुग़्ज़ अली नहीं छुप सकता, चेहरों से साबित हो जाता है। हर बंदा फ्रेश होके बैठे, नाज किया करो अपने बख्तों पे। ये पहले नौजवान से लेकर दरवाजे तक जितने मुहिब्बान अहले बैत मुहिब्बान अली बैठे, मालिक आपको सलामत रखे, कायनात का मालिक इस बस्ती को हमेशा आबाद और शाद रखे, मालिक इस बस्ती के बसने वालों को आपस में इत्तेफाक को इत्तेहाद अता फरमाए, अकीदा अली और वलील्लाह पे मालिक आपको कायम और दायम रखे। हुस्ने अमल क्या है? अल्लाह को भी मानना चाहिए, जिनको अल्लाह मनवा रहा है, शर्त नहीं रखनी कहाँ मानना कहाँ नहीं मानना, बस मानना है, बस मानना है, बस मानना है। कोई अशरा या खमसा हो फिर मैं पढ़ूं। इतना लंबा सफर करके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कम बेश मैंने अर्ज किया ना, 28-30 घंटे का सफर करके मैं गाड़ी से सीधा मिंबर पे आया। वक्त मेरा पूरा हो गया, लेकिन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अगर आप थके नहीं तो 2 जुमले पढ़ लूं। ये जिनके हाथ नीचे मैं क्या महसूस करूं, आपका दिल है मैं छोड़ दूं। अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, अली बगैर किसी पे करम नहीं होता, करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता, तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, अली बगैर तो काबा भी हरम नहीं होता। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे जब भी उठते थे मौसे का चेहरा देख रहे अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया। बंदे कहते हैं कहाँ लिखा है अली वलीउल्लाह, बंदे पूछते कहाँ लिखा है अली वलीउल्लाह। लो जी फजीलत का आखिरी जुमला, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, जमीन के सीने पे लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने आसमान का साहिबान बनाया, अल्लाह ने आसमान का साहिबान बनाया, चारों किनारों पे लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह वाला बंदा बोले मेरे साथ, बाकी बेशक ना बोले, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे भाईजान कोई एतराज नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन जो अली को मानने वाला है अगर वो बंदा चुप रहा, उसका हाथ नीचे रह गया, मैं पंजाब गुजरात तक दुखी जाऊंगा कि बंदा अली वलीउल्लाह वाला था और इज्जत अली पे चुप रहा। आबाद शाद रहे, उठे हाथ सलामत रहे। कैमरा करना जरा भाईजान दिखाना, ये जितने अली वाले हाथ बुलंद करके अली की फजीलत की गवाही दे रहे हैं, अपने हलाली होने की गवाही दे, मालिक आपको सलामत रखे। अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, जमीन के सीने पे लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने आसमान, आखिरी जुमला, अल्लाह ने आसमान का साहिबान बनाया, आसमान में लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने पहाड़ों को खल्क किया, पहाड़ों की चोटियों पे लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने फरिश्तों को खल्क किया, फरिश्तों के परों पे लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने पानी को खल्क किया, समुद्रों की तह में लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अल्लाह ने हुरा ने जन्नत को खल्क किया, उनकी पेशानी पे लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। जब मैंने ये जुमला पढ़ा था कि हुरा ने जन्नत की पेशानी पे लिखाया अली वलीउल्लाह, उस वक्त मुझे ये जुमला समझ में आया। मुझे नहीं पता सिंध में क्या कहते हैं, हमारे पंजाब में जब भी कोई अली वाला किसी दुश्मन अली से मिलता, अगर आप पंजाबी समझते हैं, जुमला कहने लगा, अगर पंजाब का कोई मलंग दुश्मन अली के सामने जाए, उसे देख के कहता है अली नाल तन्नो दुश्मनी है, हुरा दे मथे केड़े मुंह लग से। शाबाश शाबाश नौजवानों, शाबाश नौजवानों। ये मलंग कहते हैं अली से तुझे दुश्मनी है, हुरा दे मथे केड़े मुंह लग से। मुझे समझ नहीं आती ये हुरों के माथे का जिक्र क्यों होता है, ये मलंग हुरों की पेशानी का जिक्र क्यों करते हैं। उस वक्त मुझे ये बात समझ में, जब मेरी किताब में जुमला पढ़ा था कि हुरों की पेशानी पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, फिर मुझे समझ आए ये मलंग सच्चे हैं।
یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ. یہ ملنگ سچے یہ جو علی علی کرتے ہیں نا, اچھا علی کی محبت جو ہے نا, علی کی محبت, علی کی محبت. خطیب کا کام مطلب خطیب ہی نہیں جو ہر بندے کے چہرے پہ جس کی نظر نہ ہو. میں انتہائی مطمئن, ہر بندے کا چہرہ فریش نظر آ رہا ہے مجھے. ہر علی ولی اللہ والا فریش بیٹھا ہے میرے سامنے, انتہائی مطمئن بیٹھو. مالک اٹھے ہاتھ سلامت رکھیے, مالک بزرگوں کا سایہ سلامت رہے, مالک اٹھے ہاتھ نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے حسن عمل کیا ہے؟ کیا ہے سرکار میں اگر کوئی بندہ عمر نوح پالے, نوح علیہ السلام جتنی عمر پالے, پھر وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حج کرتا رہے, ایک حج نہیں 1000 حج کرے, جہاز پہ نہیں پاپ یادا پیدل چل کر پیدل سفر کرے, 1000 حج کرے, احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے, بین وقتلا بین الصفا والمروہ مظلوما, صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے. پاس بیٹھے بندے نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا زاہد ہے, اتنا بڑا عابد, سے کہا دیکھ میں یہ عبادت بھی کم ہے, یہ عبادت بھی کم ہے, یہ عبادت بھی کم ہے. کعبے کے غلاف میں لپٹا نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حج کرتا رہے, اور پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے, صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جائے. پھر کائنات کا رسول علی کے چہرے کی طرف دیکھ ماننے لگے, یا علی اگر کوئی بندہ توحید و رسالت کو ماننے کے بعد, توحید و رسالت کو ماننے کے بعد, توحید و رسالت کو ماننے کے بعد اللہ کی توحید کا بھی قائل ہو, نبی کی نبوت کا بھی قائل ہو, وہ بندہ اگر وہ بندہ تیری ولا کا اقرار نہیں کرتا, لم یشم الرحمت الجنہ, وہ جنت تو ایک مقام پہ رہی, جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا. سارے بولو حیدری یا علی علیہ السلام. اور آپ جی ہیں, آپ سلامت, جنت کی بولو خوشبو بھی نہیں لے سکتا. ایک ملنگ کھڑا تھا, علی والا کھڑا تھا, ایک دشمن علی پاس سے گزرا, اسے دیکھ کے کہنے لگا کون ہو؟ اس نے کہا علی والا ہوں. علی والا بولے میرے ساتھ, باقی بے شک نے بولے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہاں بالکل میں سچی بات, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. علی والا بولے, دوسرے نہ بھی بولے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اس نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا ملنگ. کس کے؟ علی کے. کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا جنت میں. میرے ساتھ ہیں بھیا, میرے ساتھ سفر کر دیں, میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں بھائی جان. اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا علی والا. کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا جنت میں. میں نے کہا جنت میں حالت دیکھی ہے تو نے اپنی؟ میں نے کہا کیا ہے میری حالت؟ اس نے کہا جنتیوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے, جنتیوں کے جسم سے خوشبو آتی ہے. جو بندہ نہیں بول سکا, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی سے بندے کا ہاتھ نیچے نہیں ہلے گا. اس نے کہا کہاں رہتے ہو؟ ملنگ نے کہا جنت میں. دشمن علی دیکھ کے کہنے لگا, بڑی جان کھول کے کہنے لگا تم جنت میں رہتے, تمہیں پتہ ہے جنت میں جو رہتے ہیں جنتیوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے, جنتیوں کے جسم سے خوشبو آتی ہے, تمہارے جسم سے تو نہیں آ رہی. ملنگ دیکھ کے کہنے لگا تو نے آدھی بات کی, آدھی بات نہیں کی. بغض علی رکھنے والا بندہ دشمن علی کہنے لگا آدھی بات کون سی ہے؟ ملنگ دیکھ کے کہنے لگا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ دشمن علی کو جنت کی خوشبو نہیں آتی ہے. شاباش 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 نوجوانوں, بزرگوں کو سلام ہے میرا, بزرگوں کو سلام ہے. بزرگوں جی اٹھے, ہاں سلامت رہے بھائی جان, مالک آپ کو سلامت. پیچھے کھڑے نوجوانوں کی زندگی دراز ہو, بزرگوں کا سایہ سلامت رہے. علی کے دشمن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آتی. زمین کے فرش پہ لکھا ہے علی جن ولی اللہ, آسمان کا صاحبان بنایا لکھا ہے علی جن ولی اللہ. اللہ نے پورا نے جنت کو خلق کیا, پیشانے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. پہاڑوں کو خلق کیا, لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. اچھا لطف کی بات یہ, آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں, لطف کی بات یہ ہے اللہ نے جنت کو خلق کیا, جنت کے دروازے پر لکھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. جو بندہ چپ بیٹھا ہے, جب
جملہ کہنے لگا ہے جنت کے دروازے پر تو لکھایا مگر جہنم کے دروازے پر نہیں لکھوایا ہے. ہر بندہ بولے میرے ساتھ, جنت کے دروازے پر لکھایا ہے مگر جہنم کے دروازے پر علی جن ولی اللہ نہیں لکھایا. میں حدیث پڑھ کے سوچتا رہا, اے پروردگار تو نے ہر جگہ علی جن ولی اللہ لکھایا, تو نے جہنم کے دروازے پہ کیوں نہیں لکھایا ہے؟ آواز توحید جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا یہ جو دنیا ہے نا, یہ جو زمین ہے, علی جن ولی اللہ کا جو دشمن ہے جو ہے نا, یہ جو جب بھی گزرتا ہے گلی سے گزرتا ہے, یہ جو شیعہ حیدر کرار میرے سامنے بیٹھتے ہیں یہ اپنے گھروں میں لکھتے ہیں یا علی مدد, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی جن ولی اللہ. اپنی گاڑی میں لکھاتے ہیں علی جن ولی اللہ, اپنی موٹر سائیکل پہ لکھاتے ہیں علی جن ولی اللہ, اپنے گھروں کے دروازے پہ لکھاتے ہیں علی جن ولی اللہ, اپنی مسجد کے دروازے پہ لکھاتے ہیں علی جن ولی اللہ. اللہ فرمایا جعفر لکھنوی تو نہیں جانتا یہ جو علی کا دشمن ہے نا, یہ جب بھی گھر کے سامنے سے گزرتا ہے نا, جب جو دروازہ دیکھتا ہے, جب وہ مسجد کا دروازہ دیکھتا ہے, وہ مسجد کے اندر نہیں جاتا, وہ باہر کھڑے ہو کے رک کے علی کا نام دیکھتا ہے, دیکھ کے کہتا ہے یہ میرا گھر نہیں, یہ میرا گھر نہیں, یہ میرا گھر نہیں, یہ کسی علی والے کا ہے, یہ علی جن ولی اللہ والے کا ہے. اٹھے ہاتھ سلامت رہے, یہ علی جن ولی اللہ والے ہیں, یہاں میں نہیں جاؤں گا. آواز تحید جعفر لکھنوی اب تجھے سمجھ آئی, میں نے جنت کے دروازے پہ نہیں, جنت کے دروازے پہ لکھایا مگر جہنم کے دروازے پر نہیں لکھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دشمن علی جہاں آئے گا وہ جہنم دیکھ کر پھر جنت دیکھ کر پہچان جائے گا کہ جہاں علی جن ولی اللہ لکھا ہے یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے. اور وہ جو جہنم ہے جہاں علی جن ولی اللہ نہیں لکھا وہ میرا گھر ہے. ہر جا علی ملیں گے, ہر جا علی ملیں گے, ہر جا چھوڑ دیا میں نے, ہر جا علی ملیں گے, 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 ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم جائیے. علی جن ولی اللہ نعرہ حیدری. آپ جیے اٹھے ہاتھ سلامت رہیں, حسین کی ماں کو دعا دے کے جائیں, علی جن ولی اللہ کا صدقہ کائنات کا رسول آپ پہ راضی ہو. اب تو ہمارے اہل سنت برادران کے جو علماء ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا, انہوں نے بھی اب تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہمارے اہل سنت برادران کے جو علماء انہوں نے بھائی جان کہنا شروع کر دیا ہے جب نماز روزے سارے اعمال چیک ہو جائیں گے, سارے اعمال چیک ہونے کے بعد جب جنت والے جنت کی طرف جانے لگیں گے, جہنم والے جہنم کی طرف جانے لگیں گے, پھر جنت میں جانے والوں کو پھر روکا جائے گا. اہل سنت عالم پڑھ رہی ہے, کہتا ہے جنت میں جانے والوں کو روکا جائے گا, روک کے کہا جائے گا رکو ابھی ایک سوال کرنا ہے. وہ سوال کون سا ہے؟ اہل سنت عالم دین وہ پڑھتے ہیں انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. ان سے پوچھا جائے گا تو نے نمازیں تو پڑھ لی, روزے تو نے رکھ لی, عبادتیں تو نے کر لی, اب یہ بتا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر بندہ علی جن ولی اللہ کا قائل ہے تو پھر وہ اس کی نمازیں بھی قبول ہیں, روزے بھی قبول ہیں, حج بھی قبول, ساری عبادات قبول. اگر بندہ نمازیں پڑھنے کے باوجود علی جن ولی اللہ کا قائل نہیں, بزرگوں بھائیو, ہمارا نجات کے آخری سہارے کا نام علی جن ولی اللہ ہے. علی جن ولی اللہ پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. اگر بخشش چاہتے ہو, اگر نجات چاہتے ہو, علی کا دامن نہ چھوڑنا, علی جن ولی اللہ سے دور نہ ہونا. پورا گھنٹہ پڑھ لیا میں نے, علی کا دامن نہ چھوڑنا, علی جن ولی اللہ نہ چھوڑنا. علی جن ولی اللہ بچانے کے لیے محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں رو لگی, بازاروں میں رلتی رہی مصطفیٰ کی بیٹی. جو جتنے سادات ہیں, جتنے سیدزادے میرے سامنے تشریف, میں دل دکھ مجھے معاف کر دینا. جتنے ماتم بیٹھے ہیں ہر ماتمی کا ہاتھ سینے پہ دیکھنا چاہتا ہوں. علی جن ولی اللہ بچانے کے لیے کوفہ شام کی بازاروں میں علی کی بیٹی رلتی رہی. میں دارین قربان کر دو, وقت نہیں ورنہ میں مصاحب علی جن ولی اللہ کا جملہ پڑھتا, کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا, لیکن وقت نہیں, پھر کبھی آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, میں پھر جملہ پڑھوں گا. ایام جہلم کے ہیں, ان دنوں میں سیدوں کی رہائی پڑی جاتی ہے, واپسی پڑی جاتی ہے.
चेहलम पड़ा जाता है, मदीने पहुंच पड़ी जाती है। जो भी बंदा हाय मैं धारण कुर्बान कर कैद से रिहा होता है, मेरे सामने नरम दिल शिया बैठी हैं, जो भी बंदा, मैं जुमला पहना कहना चाहता हूँ, जो भी बंदा कैद से रिहा होता है, फिर जुमला कहूँगा, जो भी कोई कैदी, इससे पहले जुमला कहूँगा, जाकिर मौला का 14, 15, 16 साल हो गए बादशाह की नौकरी करते हुए, मैंने ये तो सुना है कि मेरा भाई कैद है, मैंने ये तो सुना है मेरा बाप कैद में है, मैंने ये तो सुना है मेरा बेटा कैद में। ये बंदे हाथ मेरे कितना मातम करोगे इस जुमले पर। मैंने सुना है बुजुर्गों भाइयों, मेरा बाप कैद में है, मेरा भाई कैद में है, मेरा बेटा कैद में है। आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने कहा हो मेरी बहन कैद में है। माता माता माता, किसी ने नहीं कहा मेरी बेटी कैद है, किसी ने नहीं कहा मेरी बहन, अल्लाह का मातम कबूल फरमाए, अल्लाह का आंसू कबूल। किसी ने नहीं कहा मेरी बहन कैद में है, किसी ने नहीं कहा मेरी बेटी कैद में है। मैं दारैन कुर्बान कर दूं। और सैयद सज्जाद मौला शाम के बाजारों में हाथों में हाथ कड़ियां, गर्दन में तोग, सर झुक गया। सैयद सज्जाद का रो रो के फरमाया करते थे मान महतम हो गए। और मैं बहनों को साथ लेके और मैं फुफियों को साथ लेके शाम के बाजार में सैयद सज्जाद माते थे चाचा गाजी अकबर भैया, और करबला में कत्ल हो जाना आसान है, और ज़ैनब जैसी फुफी को साथ लेके और नंगे सार और शाम के कबीस बाजार और कबीस बाजार अली की बेटी आवाजें देगी कहती है शामियों अगर इस बाजार से गुजारना है और थोड़ी देर के लिए चादर दे दो, और जब बाजार गुजर जाएगा और मैं ज़ैनब वापस कर दूंगी। हाय हुसैन, हाय हुसैन, शर्म का क्या, शर्म का क्या। गुजर गया बाजार, दिल चाह मेरे जुमला पढ़ो। गुजर गया बाजार, लिखा है किताब में 6 माह के बाद जब बाजार से काफिला गुजरा है, मैं छोड़ने लगा, लेकिन जुमला पढ़ो। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा होगा। जुमला सब अगर दिल तो मुझे माफ कर देना। खसूसी तौर पे जितने सैयदाते हैं अपना मेहमान समझो, अपने मौला का जाकिर समझो। ये मेरे बंदे हाथ दिल दुख जाए मुझे माफ कर देना, जितना मातम हो सके कर लेना। जब सैयदादी का काफिला शाम के बाजार से गुजरा है ना, मैंने अपनी आंखों से पढ़े शाम की औरतें छत्तों पे बैठी थी, उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं मारे और पानी, गर्म पानी गिराया है, कपड़ों को आग लगा के फेंकी है। जब पत्थर मारती थी ना, एक पत्थर एक औरत छत पे बैठी थी, वो इसके हाथ में एक वजनी पत्थर था, वो पत्थर फेंकना चाहती थी, नीचे मारना। अपनी आंखों से पढ़ा है मैंने। अली की बेटी ने देखा को दूसरी बीबी को इशारा करके कह रही थी, वो जो बीबी खड़ी है ना, ये पत्थर मैं उसे मारना चाहती हूँ, और इशारा था अली असगर की माँ की तरफ, इशारा करके कहती है वो जो बीबी है ना उसको पत्थर मारना चाहती हूँ। इतना सुनना था, हाथों में हाथ कड़ियां थी। अली की बेटी जल्दी से आगे बढ़ी, उसने पत्थर बरसाया, अली की बेटी आगे बढ़े और जनाबे रुबाब के सामने आके ऊपर झुक गए। पत्थर अली की बेटी के बाजू में लगा और नजफ की तरफ मुंह करके अली की बेटी रो गई थी, बाबा अली और मैं तेरी बहू बेटियों को और शाम के बाजारों में और मैं पत्थरों से बचाती रही, बाबा अली राजी रहना। आजादारान इमाम मजलूम करबला जुमला में ये पढ़ना चाहता हूँ। पत्थरों की बरसात होती रही, काफिला गुजर गया। किताबों में लिखा है कि 6 माह के बाद एक यमन का ताजर इस शाम के बाजार से गुजरा, इसने दीवारों पर लगा खून देखा। इस जुमले के लिए मैंने माफी मांगी थी, जिसके लिए मैंने माफी मांगी थी, जुमला पढ़ने लगा। इसने बाजारों में लगा खून देखा, दीवारों पे खून देखा। एक बंदे से कहने लगा ये अजीब बंदे हैं शाम के, ये छतों पे जानवर ज़बह करते हैं, ये खून दीवारों पे लगा हुआ है। इतना कहने लगा, एक दुकानदार बाहर निकला, इसके मुंह पे हाथ रख के कहने लगा ऐसे ना कह, ये किसी जानवर का खून नहीं, ये आज से 6 माह पहले और किसी गरीब की बहने और इस बाजार से गुजरी है और शामियों ने और इतने पत्थर मारे हैं और सैयदादियों का खून और शाम की दीवारें। हाय हुसैन, हाय सैयदा, हाय गरीबी, शर्मा के ना रोना। हर बंदे का हाथ सीने पे। आजादारा ने इमाम मुस्लिम करबला गुजर गया शाम का बाजार, गुजर गया कैद खाना।
मैं इंतजार ना करवाऊं, नजदीक आके जुमला पढ़ो। आधी रात का वक्त था, शाम के कैद खाने में एक सिपाही आया, मैं छोड़ के पढ़ रहा हूँ। एक सिपाही आया सैयद सज्जाद मौला अलैहिस्सलाम से, कहने लगा सज्जाद मैं हौसला कर रहा हूँ, मैं खुद मातमी खतीब कायनात के बादशाह। कह लगा यजीद ने तुझे दरबार में बुलाया, मुझे ये बताइए पेशी हमारे दिन को होती है? सैयद सज्जाद मौला उठी, आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे आए जहाँ मिशन की वारसा शरीकतुल हुसैन तशरीफ फरमा थी। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अपनी फूफी से कह लगे फूफी अम्मा दुआ करना, यजीद ने मुझे दरबार में बुलाया है। अली की बेटी ने अपनी सर उठा के दी, सज्जाद बेटा ये कौन सा टाइम है पेशी का? इतना कहना था सैयद सज्जाद रो गया, तो फूफी अम्मा गरीबों परदेसियों लावारसों का भी कोई टाइम होता है, लावारसों का भी कोई टाइम होता है। सैयद फूफी अम्मा दुआ करना, सैयद सज्जाद मौला गए हैं, मैं छोड़ के पढ़ रहा हूँ। यजीद ने कहा सज्जाद हमने तुझे रिहा किया, फूफियों को साथ ले जा, वतन चला जा। मैंने सारा छोड़ दिया, शराब मैं नहीं पढ़ता। वापस आए है ना, आके सैयदा से कहने लगी फूफी अम्मा, सैयद सज्जाद कह लगे फूफी अम्मा यजीद ने कहा है मैंने तुम्हें आजाद किया, जाओ वतन पे चले जाओ। अब जुमला कहना चाहता हूँ, मैंने सारा छोड़ दिया। सैयद सज्जाद मौला जब कैद खाने के दरवाजे पे आए हैं ना, अब जुमला पढ़ना चाहता हूँ। वो कैदी चाहे पंजाब का हो, कैदी चाहे सिंध का हो, जब कैद खाने से रिहा होता है ना, दरवाजे पे पहुंच के वो इंतजार करता है कोई मेरा वारिस लेने आया है, कोई मेरा भाई लेने आया हो। और जब कैदी कैद से रिहा होते हैं, उसको बंदे लेने के लिए जाते हैं, हाथ में फूलों के हार लेके जाते हैं। वो कहते हैं आज हमारा भाई कैद खाने से रिहा हो रहा है। और मैं कितनी गुर्बत पढ़ूं हुसैन के बेटे की, जब कैद खाने के दरवाजे पर सैयद सज्जाद आए, सैयद ने एक दफा दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर रोके कहा आए ना अब्बास, आए ना अली अकबर, और वो चचा गाजी मैं रिहा हो गया, और भैया अकबर मैं रिहा हो गया। फूफी अम्मा सज्जाद इतना गरीब हो गया, आज मुझे लेने के लिए वो कोई भी नहीं आ रहा, और सज्जाद इतना गरीब हो गया। आजादारान इमाम मजलूम है करबला, कुछ बंदे अभी भी शर्मा के रो रहे हैं। रिहा हो गए सैयद सज्जाद, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा देख के कहने लगे फूफी अम्मा ये बताइए किस रास्ते से जाना है? करबला जाना है, रास्ते जाते हैं तो सैयदा देख मैं सज्जाद बेटा ऐसा कर, उस रास्ते से गुजर जिस रास्ते में मेरी सकीना की कब्र है, और जिन्होंने मातम करना अल्लाह का मातम कबूल फरमाए, अल्लाह का रोना कबूल फरमाए, अल्लाह का मातम कबूल फरमाए। सैयदा देख के कहने लगी सज्जाद बेटा जिस रास्ते में और मेरी बेटी सकीना को दफन है, मेरी सकीना की कब्र है, उस रास्ते से मुझे ले चल। सैयद सज्जाद काफिला लेके चले हैं जहां हुसैन की यतीमा की कब्र थी। उस जब कब्र पे आए हैं ना, हर बीबी ने अपने आप को सवारी से गिराया है, हर बीबी नीचे गिरी। आप जुमला पढ़ो जिन्होंने मातम करना है, हर बीबी सकीना मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर पे आई है। जुमला मातम के काबिल है, सारी रात रोते रहो तो आपका मातम कम है, आपका रोना कम है। जुमला इतना दुखी है, हर बीबी जब मासूमा की कब्र पे आई है ना साची, उस वक्त हर बीबी ने अपने अपने वारिस की लाश पाक का हर शहीद का सर उठाया, मासूमा की कब्र पे रखा। हुसैन मजलूम का सर, अली अकबर का सर, अली असगर का सर, शहजादा कासिम का सर कब्र पे रख के हर बीबी आवाज देती रही अकबर आखिरी सलाम करने आया है, अली असगर आखिरी सलाम करने आया है, और आखिरी सलाम करने आया है, मोहम्मद आखिरी सलाम करने। आखिरी जुमला पढ़ रहा, हर बंदा मातम कर लेना इस जुमले पर, अगले साल वही रहेगा जो जिंदा होगा। हर बीबी मातम भी कर रही थी, हर बीबी शहीद का सर मासूमा की कब्र पर रख के कह रही थी इस शहीद की तरफ से सकीना आखिरी सलाम कबूल कर ले। अज़ादर हर बीबी मातम कर रही थी, हर बीबी शहीद की तरफ से सलाम दे रही थी। या इतनी देर में फजल की माँ अब्बास की जोजा और देख के कहने लगी ये बीबी मेरे बंदे हाथ देखना, हर बीबी पर्दा करे, हर बीबी पर्दा करे, और मैंने सलाम करना है। हर बीबी ने पर्दा किया। अब जुमला पढ़ो। अब जनाब फजल की माँ ने अपनी चादर के नीचे से और गाजी का सर निकाला और मासूमा की कब्र पे रखा और कदमों पे सर रख के हाथ बांध के कहा सकीना हम सलाम करने नहीं और हम माफी मांगने आए हैं, और सकीना हम माफी। मातम 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 कर दो। मैं
छोड़ देने लगा था लेकिन आखिरी जुमला पढ़ लेता हूँ। मैं छोड़ देने लगा था लेकिन आखिरी जुमला पढ़ता हूँ। काफिला पहुंच गया मदीने, जो बंदा अभी तक नहीं रो सका। सफे अज़ा का मकसद गिरिया है, रोना है, मातम है। मंजिल एक बुलंद करो फिर मैं मिंबर छोड़ू, बस ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 मिनट मेरी तरफ देखें, बहुत ज्यादा पढ़ गया मैं। काफिला पहुंच गया मदीने से बाहर आकर सैयदा ने पूछा था, सज्जाद बेटा ये कौन सा शहर है? अपने शहर के बाहर खड़े होकर अली की बेटी पूछ रही, सज्जाद बेटा ये कौन सा? आगा नसीम बास रिज़वी से मालिक दर्जात बुलंद, वो पढ़ा करते थे बातें 2 हैं। क्या तो अली की बेटी ने मदीना बाहर से देखा ही पहली दफा था, या फिर अली की बेटी जगह जाग के बिनाई खत्म हो गई थी। सैयद सज्जाद से पूछ रही थी, सज्जाद बेटा हाय करके रो ना, आंसू अगर आपके इख्तियार में नहीं, हाय क्या ना तो आपकी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, हर बंदे की हाय बुलंद हो, हर बंदे की आवाज बुलंद हो, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती। मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो मंजिल आए फिर मैं मिंबर छोड़ू। अज़ादार हो जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, हाँ पुप्पी मैं आपके नाना का शहर है, आपका अपना शहर है, आप शहर में आ गए। उसको सैयद सज्जाद से कहा था, जनाब मासूमा जनाब सैयदा ने फरमाया, सज्जाद बेटा सबसे पहले मुझे अपने नाना की कब्र पे ले जाओ। बिल्कुल करीब आके जुमला पढ़ लिया, मैंने सारा छोड़ दिया, रसूल की कब्र पे आई जनाब शाह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मेरे सामने करबला के जवार बैठे होंगे। जब कोई जवार करबला से आता है बंदे उसे मिलने जाते हैं, फिर वह जवार करता क्या है, अंदर से एक छोटा सा बैग लेके आता है, उसमें से करबला के तबर्रुकात निकालता है। किसी मोमिन को करबला की खाके शिफा, किसी को करबला की तस्बीह, करबला की सजदा, फिर किसी को करबला का कफन, तबर्रुकात करबला के, किसी को वो सब्ज कपड़ा निकाल के, यानी तबर्रुकात वो जाहिर देता है ना। अली की बेटी करबला से आई है, अपने नाना की कब्र पे आके एक छोटी सी गठरी रखी, अपने नाना की कब्र पे गठरी रख के फिर वो गठरी खोली। जिन्होंने मातम करना है, जो बंदे आजादार बन गया, जो बंदा अमीर बन के आया है, मैं उस बात के निश्चित से मुहातब नहीं हूँ। जो बंदा गरीब बन के गरीबों के मसाइल सुनना चाहता है, मैं उसको जुमला सुनाना चाहता हूँ। अली की बेटी ने वो गठरी खोली, सैयदादो अब हुसैन बादशाह की बहन ने गठरी खोली, तबर्रुकात बताओ कौन से? अब हुसैन का कुर्ता निकाला, अली अकबर का कुर्ता निकाला, अली असगर का कुर्ता निकाला और नाना की कब्र पे रखा। जब हुसैन का कुर्ता निकाला और तीरों से तार तार, कहीं अली अकबर का होन, कहीं अली असगर का होन, कहीं गाजी अब्बास का होन, अपने नाना की कब्र पे रखा। किताबों में जुमला मिलता है हुसैन की कब्र पे, हुसैन का कुर्ता नाना की कब्र पे रखना था या कब्र मुस्तफा पे जलजल आया, अंदर से आवाज आई, ज़ैनब ये कुर्ता उठा ले, ओ ज़ैनब कुर्ता उठा ले, ज़ैनब कुर्ता उठा ले। बड़ा ही कोई अमीर है बंदा जो अली की बेटी की गुर्बत पे हाय ना कर सके। अली की बेटी रो के कहती, नाना तूने हुसैन का कुर्ता तुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, नाना रात आधी हो लेने थे, नाना ये तेरे बेटे का कुर्ता है, नाना आधी रात का वक्त होगा, और नाना मैं तुझे आके अपना लिबास दिखाऊंगी, और नाना फिर देखना और तेरी उम्मत ने और तेरे बेटू को ज्यादा मारा है, और या तेरी बेटियों को, और नाना मैं मार खाती रही और तेरा दीन बचाती रही, और नाना मेरी बहनें जख्मी और मेरी बेटियां जख्मी। हाय हुसैन